الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 25واں سپارہ پڑھا اور کل ہم نے 24واں سپارہ پڑھا تھا۔ کل خلاصہ بیان نہیں ہوا، ہمارے بزرگ مہمان تشریف لائے تھے، انہوں نے بیان فرمایا۔ آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ گزشتہ اور آج کے جو تراویح میں پڑھا گیا اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے۔ سورہ زمر ہے، اور اس سے پہلے جو سورت گزری وہ سورہ صاد تھی۔ سورہ صاد میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، اور ان تکلیفوں میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سورہ زمر میں، زمر کہتے ہیں گروہ کو، گروپس کو، اور قیامت کے دن 2 قسم کے گروپس ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت والے ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو جہنم والے ہوں گے۔ تو فرشتے جہنم والوں کو جہنم کی طرف ہانک رہے ہوں گے، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ 2 قسم کے گروہ ہے، اور اس کی بنیاد ان کے عقائد پر ہے۔ جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو ایسے مسلمان موحد جنت میں جائیں گے، اور جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اس سورت کا دعویٰ، ہر سورت کے اندر ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی تمہارا کام نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ کسی کو پکڑ میں لے، عذاب میں مبتلا کرے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت، بندگی اور دعا خالص اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو، اللہ سے جو مدد مانگتے ہو، پکارتے ہو، اس دعا میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ سورت کے بالکل شروع میں، ابتدا میں ذکر کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اسی کے لیے دین کو خالص بنا کر بندگی کرو۔ بندگی ایک اللہ کے لیے کرو، اس کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ جو مشرکین تھے، یہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھا ہے کہ تم کسی کے ذریعے سے میرے پاس آؤ، نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اس کی عبادت اور بندگی کرو۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 عقلی دلائل ذکر کیے اور 6 دلائل وحی کے ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے ہم سب تو
بیان نہیں ہو سکتا، تفصیل لمبی ہو جائے گی، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجا، پھر اس نفس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی اللہ نے پیدا کی اور پھر ان کی شادی ہوئی، پھر یہ انسان دنیا میں پھیل گئے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے نازل کیے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، 4 ہو گئے، اور اس میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے، 4 نر ہیں 4 مادہ ہے، یہ تمہارے کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے۔ اور یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، وہ تمہیں تخلیق کرتا ہے تمہارے ماں کے پیٹوں کے اندر، خلقا من بعد خلق، یکے بعد دیگر تخلیق، یہ پورا پروسیجر ہے جو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے، کیسی تخلیق ہوتی ہے انسان کی۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون بن جاتا ہے، بستہ خون، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ ہڈیوں پر چڑھتا ہے، پھر اس سے انسان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ جو تخلیق اللہ کرتا ہے، سر سے لے کر پیر تک انسان کو دیکھو، اس میں خوبصورت آنکھیں ہیں، اس میں ہونٹ ہے، اس میں کان ہے، گال ہے، یہ جو چہرہ ہے کتنا خوبصورت، یہ جو ہاتھ ہے اس کی موومنٹ ہے، یہ کتنا بیلنسڈ اللہ نے بنایا ہے جسم، کوئی بال برابر فرق نظر نہیں آتا، کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا، آپ اندھیرے میں ایک لائن نہیں لکھ سکتے ہیں، اللہ نے اندھیرے میں اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، اور ایک اندھیرا نہیں 3 اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم جو اندر ہے اس کا اندھیرا، پھر یہ بچہ جس جھلی میں ہوتا ہے وہ اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا، کوئی ایک بال برابر فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ فرماتے تم سوچتے نہیں ہو کتنا بڑا خالق ہے، اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس جاتے ہو؟ تم اپنی تخلیق میں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ اور دلیل وہی ذکر کی، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، صرف تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے، قل انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی سے اللہ فرماتے ہیں آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں اللہ کی عبادت کروں خالص اس کے لیے بندگی بنا کر، کہ اللہ کی بندگی میں میں کسی کو شریک نہ کروں۔ یہ حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا ہے کہ عبادت خالص میرے لیے کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل اور ذکر کی ہے، انسان رات کو سو جاتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس کے نیند کے وقت اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو اپنے نیند کے اندر، جو اپنے نیند میں یعنی مردہ نہیں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نیند میں موت نہیں دیتا ہے، ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، موت کے وقت اللہ نیند قبض کرتا ہے، اور جب موت کے وقت اللہ نیند قبض کر لیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں کرتا، لیکن نیند کے وقت جو روح اللہ قبض کرتا ہے وہ روح واپس کر دیتا ہے۔ موت کے وقت جو روح قبض ہوتی ہے وہ واپس نہیں ہوتی، لیکن نیند کے وقت جو روح قبض ہوتی ہے وہ واپس اللہ کر دیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے نا بھائی۔ یہ روزانہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے اتنا بڑا خالق ہے کہ تمہاری نیند کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے پھر تمہیں دے دیتا ہے۔
اللہ چاہے تو وہ روک لے، واپس تمہیں نہ دے. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. عربی لوگ کہتے ہیں کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، موت جیسی ہے. اس سے عبرت حاصل کرو. آگے سورت کا نام سورہ مومن ہے. رجل مومن، ایک مرد مومن کا ذکر کیا جو فرعون کی دربار میں گیا تھا، اس کا واقعہ اس میں سورت میں ذکر کیا گیا ہے. گزشتہ سورت میں یہ ذکر کیا کہ 2 قسم کے گروہ ہوں گے اور بنیاد جنتیوں کی توحید پر ہوگی. اب فرماتے ہیں رجل مومن نے، ایک مرد مومن نے اللہ کی توحید فرعون کے دربار میں بیان کی تھی. اس کے نام پر یہ سورت ہے. سورت کا نام بھی سورہ مومن ہے. ایک ایماندار شخص کے نام پر اللہ نے سورت کا نام رکھا ہے. وہ مومن اللہ کو اتنا پسند آیا. یہاں بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم بھی اللہ کو پکارو. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ذکر کی ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں. وہی بات تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو غالب حکمت والا ہے. پہلی بات غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی توبہ نہ کرے تو سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اور پھر انعام و قدرت والا ہے. یہ پہلی بات یہ ہے، یہ حکم نامہ جس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے وہ اللہ بڑا مہربان ہے. دوسری بات ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اس حکم نامے کی مخالفت وہی لوگ کریں گے جو سرکش ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے. تیسری بات جو حکم نامہ اللہ نے جو بھیجا ہے، اس حکم نامے کو جنہوں نے مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، اس قرآن پر، اور اس کے مطابق زندگی گزاری، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ اکبر جن کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اور کون سے فرشتے؟ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، بڑے مقرب فرشتے ہیں. ایسے فرشتے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور ایسے فرشتے ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ توحید ایسی بڑی چیز ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آسمانوں پر عرش اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہیں. چوتھی بات اللہ نے ذکر کی، جو اس حکم نامے کو نہیں مانتے پھر ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان. جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، پکارے جائیں گے وہ کہ اللہ کی ناراضگی تمہاری اس ناراضی سے بہت بڑی ہے. جب تم دنیا میں ایمان کے طرف پکارے جاتے تھے اور تمہیں وہ اچھی بات نہیں لگتی تھی، دنیا میں جب تمہیں رسول اور اللہ کے نیک بندے ایمان کی دعوت دیتے تھے تو تم اس سے بیزاری کرتے تھے، تم ناراض ہوتے تھے. آج اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ناراض ہے تم سے، تو اللہ کا غضب ہے تم پر، تم نے قرآن کو نہیں مانا. اسی لیے پھر وہی بات ذکر کی، وہ گزشتہ سورت کا دعویٰ اور اس سورت کا دعویٰ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کو پکارو خالص اسی کے لیے دین کو اور بندگی کو کر کے، کہ اللہ کے ساتھ اس پکار میں کسی کو شریک مت کرو. پکارنا ہے اللہ کو پکارو، یا اللہ مدد. یہ ہے مسلمان. مسلمان کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مدد، یہ کہتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہے گا اے فلان مدد، یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمان کا. اس لیے کہ نبیوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے،
رسولوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی سے بھی نہیں مدد مانگنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن نے سکھایا ہے، یاد رکھو، یہ قرآن عقیدہ بناتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ان کے پاس علم نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں یا علی مدد، کبھی کہتے ہیں یا غوث مدد، کبھی کہتے ہیں میری کشتی پار لگا دے۔ بھائی کشتی پار لگانے والا اللہ ہے، بچہ دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اسے۔ یہ عقیدہ بناؤ، بزرگوں کا احترام ہے۔ کل بزرگ آئے تھے، ہمارے بزرگوں کی اولاد ہے، ہمارے یہاں بیان کیا، تو بھائی ہم ان کا احترام نہیں کرتے؟ بزرگوں کا کرتے ہیں نا بھائی، لیکن ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو، مدد ایک اللہ سے مانگو۔ یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہے بھائی۔ پھر رجل مومن کا ذکر کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ فرعونیوں نے اور فرعون کے سرداروں نے، فرعون نے دربار میں یہ میٹنگ کی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، منصوبہ بنا رہے تھے۔ تو وہ فرعونی ان کے اندر ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت رجل مومن نے جو کی ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نصیحت یہ کی ہے کہ گمراہی کے 4 درجات ہیں، گمراہی کے 4 سٹیپس ہیں جو یہاں بیان کیے ہیں۔ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے تو اس کے 4 سٹیپس ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ۔ رجل مومن نے کہا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف بھی واضح نشانیاں لے کر آئے اور تم شک میں تھے۔ فَمَا زِلْتُم مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو تم نے کہا اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب آگے سنیے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اللہ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے زیادہ گزرنے والا ہو اور شک کرنے والا ہے۔ گمراہی کا پہلا سٹیپ شک ہے۔ جب آپ کوئی بھی شخص جب قرآن میں، دین میں، اسلام میں، حق بات میں شک کرتا ہے تو گمراہی کے پہلے سٹیپ پر چڑھ جاتا ہے۔ ڈاؤٹ، پیغمبر کی بات پر ڈاؤٹ نہ کرو، پیغمبر جو بات کرے اسے مان لو، یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ اللہ فرماتے میں اسے گمراہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا درجہ، جب وہ شک کو ختم نہیں کرتا تو پھر دوسرا درجہ ہے ضلالت، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ شک میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے پھر گمراہی میں چلا گیا، پھر تیسرا درجہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے پھر وہ دینی مسائل میں جھگڑتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے بہت سے نوجوان ہیں ان کو نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، بیسک چیزوں کا بھی نہیں پتہ، دین کے مسئلوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی مسئلہ بیان کر رہا ہے، دوسروں سے کہتا ہے تو غلط ہے، خود اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں کراچی میں امام تھا، تو اس زمانے میں، اچھا میں نوجوانی میں امام ہو گیا تھا، طالب علمی میں امام لگ گیا تھا، طالب علم بھی تھا، امام بھی تھا، جامع مسجد میں امام تھا۔ تو ہمارے کراچی میں وہاں مسجد کے قریب پان والا تھا، ایک مشہور تھا، ہمارے ساتھی بچے سب جانتے تھے، نوجوان جانتے، تو پان کو تو کراچی میں بڑا چرچا ہے، پان شوق سے کھاتے ہیں، ہم بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے ایک زمانے میں۔ اب تو یہاں ایسی جگہ آئے، نہ پان والوں کا پتہ ہے نہ پان کا پتہ ہے۔
کوئی بھی نہیں. ادھر ہے کبھی ہمارے بنگلہ دیشی بھائی لے آتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. تو وہ پان والوں اس کے پاس میں جاتا تھا، تو میں پان والے کے پاس گیا تو ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے ملے. وہ اس کو جانتا ہوگا، تو اس نے میرا تعارف کرایا. کہا جی یہ بہت بڑے آفیسر ہیں. تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا. اب مجھے تو عام مسلمان سے ملتا ہے، وہ کوئی بہت بڑا آفیسر تھا. اس کو شاید مولوی اچھا نہیں لگتا تھا. کہنے لگا جی یہ آپ مسجد ہے، آپ کی مسجد کا نام ٹھیک نہیں ہے، آپ کے مدرسے کا نام ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ ٹھیک نہیں کرتے. آپ کوئی ابھی سلام ہوا ہے، اس نے اتنی بوچھاڑ کر دی کہ آپ یہ نہیں ٹھیک کرتے، آپ یہ نہیں ٹھیک کرتے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار ابھی تو میں آپ سے ملا ہوں، سلام دعا ہوئی، آپ نے تو ماشاءاللہ سے اتنی تنقید شروع کر دی. کبھی تشریف لائے ہماری مسجد میں بیٹھے، انشاءاللہ ہم آپ سے بھی فائدہ. اب وہ شروع ہو گیا، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا. اچھا پڑھا لکھا آدمی، میں اس عہدے کا ذکر نہیں کرتا ہوں ورنہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب اسپیسیفائی کر رہے فلاں فیلڈ کے لوگوں کو. وہ بہت یعنی ٹاپ کے فیلڈ کے ٹاپ بندہ تھا، ٹاپ لیول کا. نام اس لیے نہیں لیتا ہوں، پھر لوگ کہیں گے جی مولوی صاحب نے اسپیسیفکلی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. بہت بڑا رینک کا بندہ تھا، اتنا پڑھا لکھا آدمی، لیکن اس کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. پڑھا لکھا آدمی کہتے مجھے سب پتا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، تم مولوی ایسے. بھائی میں نے آپ سے سلام کیا ہے، ہاتھ ملایا آپ سے، خیر وہ بڑا بلا وجہ غصہ ہو گیا. وہ جو پان والا ہمارا ساتھی تھا وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو ہمارے مولوی صاحب ہیں، خامخواہ میں نے ان کو ان سے ملا دیا. کچھ لوگ اور بھی جمع ہو گئے، 3-4 بندے اور بھی جمع ہو گئے. میں نے ان سے کہا جی آپ غصہ نہ کریں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو تو دین کا بھی پتہ ہے، آپ ہماری مسجد میں ہمارے مدرسے میں آپ نے 10 غلطیاں بھی بتا دی ہے. اچھا آپ کو دین کا پتہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں غسل میں کتنے فرض ہیں؟ آپ یقین کریں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اب وہ چل رہا ہے، کود رہا ہے. میں نے کہا جی آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں، میں نے کہا ان سے یہ پوچھے، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو سب پتہ ہے، یہ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، ان سے یہ پوچھے غسل میں کتنے فرض ہیں. غسل اس نے نہیں بتایا، تو نہیں پتا. اب یہ حال ہے، غسل میں فرض کا پتہ نہیں ہے اور لڑ رہا ہے مجھ سے. اللہ نے یہ ذکر کیا ہے قرآن میں. کچھ لوگ اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں جو دین میں جھگڑتے ہیں بلا دلیل کے، بلا وجہ جھگڑتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کو. قرآن کی بھی تشریح کر رہے ہیں، حدیث کی بھی. اس سے بچو بھائی، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ تیسرا سٹیج ہے. چوتھا سٹیج بڑا خطرناک ہے. جب تیسرے سٹیج پر آدمی پہنچ جائے اور وہ دین میں، نبی کی بات میں، قرآن میں، دین میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر چوتھا سٹیج ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ایسے مغرور سرکش شخص کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں طبع القلب. اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور یہ مہر جب لگ جائے نا دل میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کے بعد پھر اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اللہ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا کلا بل رانا، پھر اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. جیسے لوہے میں زنگ لگ جائے نا، لوہا کام کا نہیں ہوتا، تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے یہ جو بھائی ہمارے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، دینی معاملات علماء سے پوچھو. جس عالم پر آپ کو اعتماد ہو اس سے پوچھو، اس پر عمل کرو. لیکن جب تک آپ کو معلومات نہیں ہے قرآن حدیث دین میں، اپنی طرف سے باتیں مت ملاؤ. آگے چلے جی. سورہ حامیم سجدہ ہے. اس سورت کے اندر ایک شبے کا جواب دیا گیا. پہلے تو یہ سمجھایا نا اللہ کو پکارو. اب یہ مشرکین ایک شبہ ہے، اور شبہ یہ ہے کہ
ہم مصیبت میں، مشرک کہتے ہیں ہم مصیبت میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں ان سے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کہتے ہیں قبر پر جا کر سجدہ مت کرو، ان سے مت مانگو، ہم تو ان سے مانگتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ مشرک کہتے ہیں ہم بت سے مانگتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے، اور جواب کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ہم نے ان کے لیے کچھ ہم نشین ان کے لیے مقرر کیے۔ ہم نشین سے مراد شیطان ہے، جو شیطان ان کے ساتھ لگے ہوئے ہے، اس کو قرین کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، اس کا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ قرین شیطان ان کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان شیاطین نے ان کے پچھلے اعمال اور اگلے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ یہ شیطان کرتے کیا ہے؟ شیاطین انسانی شکل میں بعض مرتبہ آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس طرح۔ پہلے یہ سورہ انفال میں بھی گزرا ہے، جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں نکلے، مشرکین کے مقابلے میں، تو وہاں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، شیطان ایک انسانی شکل میں آیا اور کافروں سے، مشرکین سے کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک سردار کی شکل میں آیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب مقابلہ شروع ہوا اور اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، اور شیطان تو فرشتوں کو جانتا تھا، تو وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگا۔ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو شیطان آتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو مشرکین بت بناتے تھے، تو بعض مرتبہ شیطان ان بتوں کے اندر گھس جاتا ہے، شیطان اس بت کے اندر گھس کر وہاں سے آواز لگاتا ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی دیکھو جی ہمارے بت نے ہمیں جواب دیا۔ تو کرنے والا تو اللہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ہم چھوٹے جب تھے پاکستان میں، تو ہم گاؤں جایا کرتے تھے، تو ہمارے ماموں کے گھر کے قریب ایک مزار تھا، لوگوں کے ہاں مشہور تھا، اس کا نام تھا بادو بابا۔ بادو بابا، بادی جو درد ہوتا ہے نا، بادی درد، تو کہتے ہیں یہ والا درد یہ بابا ٹھیک کرتا ہے، تو اس کا نام تھا بادو بابا۔ اس کے قبرستان مزار جا کر اس کے پتھر لوگ پاؤں پہ ملتے تھے، تو وہاں لوگ بیساکھیوں پہ جاتے تھے اور وہ پتھر ملتے تھے اور کہتے تھے ہم ٹھیک ہو گئے، پھر بیساکھی چھوڑ کر ویسے ہی جاتے تھے۔ ٹھیک ہو، کہتے ہم ٹھیک ہو گئے، دیکھو تم کہتے ہو قبروں سے کچھ نہیں ہوتا، باباؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں ہم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ قبر خود دیکھی، میں وہاں گیا ہوں جب چھوٹا تھا میں، اور میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کی بیساکھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد میں وہاں گیا دوبارہ، کچھ سالوں بعد، تو ہمارا ماموزاد بھائی مجھ سے کہنے لگا آؤ میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ جب مجھے وہاں لے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک بڑا سا گڑھا ہے، اس گڑھے میں کچھ نشان ہے، جیسے کسی نے وہ قبر کھودی ہے اور اندر نشانات ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ کوئی بابا نہیں تھا، یہاں خزانہ دفن تھا۔ پرانے پاکستان بننے سے پہلے وہاں ہمارے یہاں اس علاقے میں ہندو رہتے تھے، تو پاکستان بننے کے بعد وہ ہندوستان چلے گئے، انہوں نے اپنا خزانہ یہاں چھپایا ہوا تھا، وہ مٹکوں کا نشان تھا وہاں، اور انہوں نے اوپر سے مزار بنا دیے، جھنڈے لگا دیے۔ پتہ تب مسلمان سب کچھ کرتے ہیں لیکن مزار کو کچھ نہیں کرتے، ہمارا خزانہ محفوظ ہے۔ اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، یہ میں بات بتا رہا ہوں 80s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پھر ان کے جو بچے تھے وہ آئے، اور وہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں رات کو آئے، وہ گاؤں سے تھوڑا باہر تھا، انہوں نے وہاں اس علاقے کو کافی سارے بندے تھے، اور آس پاس جو گھر تھے ان کا محاصرہ کیا، اور رات کو کھدائی کرتے رہے،
اور یہ خزانہ اٹھا کر یہاں سے لے گئے. صبح لوگ اٹھے تو نہ وہاں بابا تھا نہ وہاں بیساکھی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, گڑک پڑا ہوا تھا. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. یہ شیطان, اللہ نے کہا شیطان ان کے لیے اعمال مزین کرتا ہے. یہ اللہ ہی کرنے والے, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آگے سورہ شورا ہے. شورا مشورے کو کہتے ہیں کہ مسلمان اپنا کام مشورے سے کرتے ہیں. اور یہاں اس صورت میں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کہ وہ ایک اللہ کی توحید اور اس کے عقیدے کی دعوت دے کہ اللہ ایک ہی ہے, وہی کارساز ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. ان سب پیغمبروں کو یہی حکم دیا گیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے. فلذالک فادعوا, اللہ اکبر. پہلا حکم یہ ہے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے. واستقم کما امرت, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہی ہے. نمبر 3, وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب ولا تتبع اہواءہم, ان مشرکین کے خواہشات کی پیروی مت کریں. چوتھی بات, آپ یہ کہیں جو اللہ نے اتارا ہے میں اس پر ایمان لایا. ہر مسلمان کو یہ 4 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. یہ سورہ شورا کے اندر یہ تعلیم دی ہے. پھر آگے سورہ زخرف ہے. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہے یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہے. اللہ نے کہا نہیں, اللہ کے یہاں یہ کوئی سفارشی نہیں ہے. سورت کے آخر میں اس کا جواب دیا ہے, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشُّفَعَاءَ. یہ اللہ نے نفی کر دی اس کی. یہاں 3 عقلی دلائل, 4 نقلی دلائل اور 1 دلیل وحی ذکر کی ہے. اور ایک بات اللہ نے ایک درمیان میں یہ ذکر کی, جو اس سورت کا نام بھی سورہ زخرف ہے. زخرف سونے کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ سارے انسان یہ دنیا کے طالب بن جائیں گے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے, جو رحمان کا انکار کرتے ہیں, ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو, ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کی چارپائیوں کو جس پر وہ سوتے ہیں, تکیہ لگاتے ہیں, ان تمام چیزوں کو سونا اور چاندی کا بنا دیتے ہیں. ان کے گھر, چھت, ان کی سیڑھیاں, ان کی بستر اور ان کی چارپائیاں اور ان کے دروازے یہ ہم سونے اور چاندی کے بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں سونا چاندی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب انسان دنیا دار بن جائیں گے تو ہم یہ ان لوگوں کو, کافروں کو, ہم سونا چاندی ان کے گھر اس کے بنا دیتے ہیں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ, دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اس لیے حرام چیزوں کو مت کماؤ, حرام چیزوں کے پیچھے مت پڑو. نیک لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے, اس لیے آخرت کی فکر کرو. کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلے جی, آج انشاءاللہ کل پر انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. کافی حصہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے. 25ویں سپارے کے سورہ دخان تک پہنچ گئے. انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.